اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب الہی سے چھوٹ جائے، ثواب رحمت کو پالے اور جنتی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے روکے، دنیا کے مصائب و آلام پر صبر کرے، دنیا کی جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں پر صبر کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کریم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ دوسری جگہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے 100 سے زائد مقام پر صبر کا ذکر کیا ہے۔ صبر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کئی قسموں کا صبر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، حرام چیزوں سے رک جانا، تکالیف پر صبر کرنا اور پہلے صدمے پر صبر کرنا۔ جو شخص عبادت الہی پر صبر کرتا ہے، ہر وقت محو عبادت رہتا ہے، تو اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 300 درجات ایسے عطا کرے گا جن میں ہر درجے کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے صبر کرتا رہا، اسے 600 درجات ایسے اللہ رب العزت عطا فرمائے گا کہ جن میں ہر درجے کا فاصلہ 7 آسمان سے لے کے 7ویں زمین کے فاصلے کے برابر ہوں گے۔ مصائب پر صبر کرتا ہے، اسے جو بندہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے تو اسے 700 ایسے درجات عطا ہوں گے کہ ہر درجے کا فاصلہ تحت الثری سے لے کر عرش اولی کے برابر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ صبر کی بات ہے، یہ صبر کی بات ہے۔ صبر کے حوالے سے میں ایک واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ جب یہود کی وجہ سے شہر سے باہر نکلے، روپوش ہو جاتے ہیں، باہر سے نکلے روپوش ہو جائیں، یہاں تک کہ اس لیے باہر سے نکلے کہ یہود وہاں حضرت زکریا علیہ السلام کا پیچھا کر رہے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام پر حملہ بولنے چاہ رہے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام باہر نکلنے کے بعد میں حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک پیڑ سے کہا یہ پیڑ مجھے اپنے اندر سنبھالے۔ اللہ وہ پیڑ اپنے آپ چر گیا۔ چرنے کے بعد میں حضرت زکریا علیہ السلام اس پیڑ کے اندر سما جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کیا ہوتا ہے، شیطان آ جاتا ہے اور شیطان کہتا ہے کس کو دیکھ رہے ہو، کس کو تلاش کر رہے ہو، کس کے متلاشی ہو؟ تو تمام کے تمام یہودی کہتے ہیں ہم زکریا کو دیکھ رہے ہیں، زکریا ہمیں بہت دیر سے نہیں مل رہا ہے۔ وہ شیطان نے وسوسہ ڈال دیا اگر زکریا کو تلاش کرنا ہے تو اس پیڑ کو کاٹنا شروع کر دو۔ اب جب یہودیوں نے آرام منگانے کے بعد میں اس پیڑ کو کاٹنا شروع کر دیا۔ پیڑ کاٹتے کاٹتے حضرت زکریا علیہ السلام کے ماتھے تک آیا، بھیجے تک آ گیا۔ آنے کے بعد میں حضرت زکریا علیہ السلام کے منہ سے آہ نکلی۔ اللہ نے فرمایا اے زکریا تم نے اب آہ نکالی تو ہم تمہارا نام دفتر صابرین سے کاٹ دیں گے، دوبارہ آہ مت نکالنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا پورا بدن آدھا ہو گیا، پورے بدن کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن حضرت زکریا نے دوبارہ آہ اپنے منہ سے نہیں نکالی۔ حضرت زکریا نے دوبارہ آہ نہیں نکالی، کیوں؟ ان کو معلوم تھا اگر میں نے دوبارہ آہ نکال دی تو اللہ تعالیٰ مجھے صابرین کی لسٹ میں سے نام میرا کاٹ دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا صبر کو دیکھو، صبر کی انتہا کو تو دیکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا کوئی بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے مانگنے سے پہلے دے دیتا ہوں۔ جب کوئی بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہوں، اس کی دعا کو بھی پہلے قبول کر لیتا ہوں۔ اور جو بندہ مومن مصائب کے وقت، مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت سوائے میری مخلوق سے مدد چاہتا ہے،
یا میری پیدا کی ہوئی چیزوں سے مدد چاہتا ہے تو اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے اس کے آسمانوں پر دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب اس کے لیے دروازے، آسمان پر جو دروازے ہوتے ہیں نا رحمت کے، اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب آری حضرت زکریا علیہ السلام کے دماغ تک پہنچی اور پہنچنے کے بعد میں آہ نکلی، نکلنے کے بعد میں حضرت زکریا علیہ السلام نے آہ نکالے مصائب پر، پھر اللہ فرماتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اے زکریا مصائب پر پہلے صبر کیوں نہیں کیا؟ کیوں صبر نہیں کیا؟ کیا جب آپ فریاد کرتے ہو اگر دوبارہ آہ نکالی تو دفتر صابرین سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا، تمہارے نام کو کاٹ دیا جائے گا۔ حضرت زکریا نے اپنے ہونٹوں کو دبایا، دبانے کے بعد میں پورے 2 ٹکڑے ہو گئے مگر دوبارہ ان کے منہ سے آہ نہیں نکلی۔ اس لیے ہر عقل مند کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مصائب پر صبر کرے، مصیبتوں پر صبر کرے، پریشانیوں پر صبر کرے اور حرف شکوہ زبان پر نہ لائے تاکہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات حاصل کر لے، کیونکہ اس دنیا میں مصائب انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ ہی پر زیادہ وارد ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ جو مصائب، پریشانیاں، تکلیف جو آئی ہیں نا وہ اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے ولیوں پر زیادہ آئی ہیں۔